رائزنگ پاکستان میں آج ایک خاص نشست ہے. کچھ ایسی شخصیات ہوتی ہیں جو ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں بلکہ چار نسلوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایک خاص مخصوص انداز میں. ہمیں جانے انجانے معلوم بھی نہیں پڑتا کہ ارے ہم نے ان سے کیا سیکھ لیا، انہوں نے ہمیں کیا بتلا دیا جو ہماری زندگی کی طرز کے لیے کتنا اہم اور ضروری تھا. چاہے بات اردو زبان و ادب کی ہو، شاعری کی ہو، فنون لطیفہ کی ہو، علم کی ہو، فہم کی ہو، فکر کی ہو، یا بات ہو کہ میڈیا کو، ٹیلی ویژن کی سکرین کو، ریڈیو کے مائکروفون کو عہد با عہد ایک دور سے دوسرے دور میں کس طرح لے کر چلنا ہے. یہ وہ شخصیات ہیں جن کا ہمارے ساتھ ہونا، جن کا ہم سے بات کرنا اور ہمیں وقت دینا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قابل فخر ہے اور عزت افزائی ہے ہماری کہ ہم نے تو ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کے ہاں آتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، آپ میرے گھر نہیں آئیں گے، میں اپنے گھر آؤں گا، جو کہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن. محترم افتخار عارف صاحب آج ہمارے مہمان ہیں، بلکہ میں یہ کہوں گا ہم ان کے مہمان ہیں. آداب سر. عزت افزائی، بہت مہربانی، آپ نے بہت عزت بخشی، بہت کرم کیا. جیتی رہیے، سلامت رہیے. نشان امتیاز، یہیں سے میں بات شروع کرنا چاہوں گا. ماشاءاللہ بہت مبارک ہو. پرائیڈ آف پرفارمنس، اس کے بعد ستارہ امتیاز، پھر ہلال امتیاز اور اب نشان امتیاز. آپ پاکستان کی ان چند شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے ان چاروں ایوارڈز کو اسٹیٹ کی طرف سے انجوائے کیا، اور یہ ہمارے لیے فخر ہے کہ آپ جیسی شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا فیلنگ ہے افتخار صاحب؟ میں سچی بات آپ سے عرض کروں گا، ایک تو پہلے مقام شکر ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس کو اس سطح پہ عزت بخشی جائے اور اس پہ مہربانی کی جائے. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہوتا ہے، اور ریاست کی طرف سے کوئی بھی اعزاز ملے. میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو یہ اپنے آپ کو مستغنی قرار دیتے ہیں اور بے نیاز قرار دیتے ہیں. مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے، میں تو بہت خوش ہوتا ہوں. اور میں جیسے آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں جب خوش ہوتا ہوں تو بہت اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں اور خوشبو لگاتا ہوں اور لباس تبدیل کرتا ہوں. میں تو لوگ عام طور پہ یعنی سویرے لباس یقیناً تبدیل کرتے ہیں، سبھی کرتے کام پہ جانے سے پیشتر والا. میں تو سونے سے بیشتر کوئی اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہوں. جس دن میں خوش ہوتا ہوں اس دن، جیسے کوئی اچھی سی کتاب میں نے کوئی کھوئی ہوئی کتاب مل جائے مثلاً، یعنی میں کسی کتاب کو ڈھونڈ رہا ہوں اور اسٹڈی میں چلا جاؤں اور وہ کسی اور جگہ پر رکھی ہوئی، یعنی کتابیں ادھر ادھر بے ترتیب ہو جاتی ہیں. جو لوگ پڑھتے نہیں ہیں ان کی اسٹڈی میں سجی ہوئی کتابیں تو سجی رہتی ہیں. وہ جہاں پر پہلے دن آ کے رکھی گئی تھی وہ وہاں انتظار کرتی رہتی ہیں پڑھنے. آپ نے کہا جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں خوشبو لگاتا ہوں. ہاں، خوشبو لگاتا ہوں. اور چاہے کسی سے نہ بھی ملنا ہو. جی نہیں، دیکھیے تنہائی میں اپنے آپ سے ملنا ہوتا ہے، تو جب آپ اپنے آپ سے مل کے خوش نہیں ہوں گے تو کسی دوسرے سے مل کے کیا خوش ہوں گے. تو سب سے زیادہ خوشی تو اپنے آپ سے مل کے. میں آپ یقین کیجیے جیسے چھٹیاں آتی ہیں تو لوگ یعنی تساہل اور جیسے بستر پر اور یہ تو، اور اس دن ذرا اچھا ظاہر ہے کہ میں کوئی اللہ کا شکر ہے تو میں یہ شاید نہیں کرتا ہوں، چھٹی بھی ہو یا جب سویرے اٹھنا جو ہے وہ میں ضرور اٹھ جاتا ہوں اور کوئی کام شروع کر دیتا تھا. پہلے جب کام پہ جاتا تھا تو ٹی وی کے زمانے سے، ریڈیو کے زمانے سے وقت پہ جانے کی عادت پڑی ہوئی ہے کہ بھئی اگر خبریں آپ کو پڑھنی ہیں تو اسٹوڈیو میں ریڈیو کی لائیو خبریں ہوتی تھیں تو پہلے ہی سے پہنچنا ہوتا تھا، تو صبح کی خبریں ہوں تو یہ رات کی. اور بالکل اسی طرح سے ٹی وی کا کوئی پروگرام ہے تو آپ اس کے لیے کوئی تساہل کا کوئی گنجائش نہیں. اور میں نے ٹی وی پہ بھی ہمارے باس تھے اسلم اظہر صاحب، کیا بات، 9 بجے اس زمانے میں دفتر لگتا تھا. 8:45 ہمارے سامنے سے گاڑی جاتی نظر آتی تھی
اور ہم لوگ لان میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے اپنے کمروں میں چلے جاتے تھے کہ اسلم علیہ صاحب، تو 9:45 بجے آ جائے گا، 9:45 بجے اسلم علیہ صاحب .9 اپنے کمرے میں ہوتے تھے، اور آپ سب اس سے پہلے ہوتے؟ اس سے پہلے جو یعنی مثلاً کم از کم میں تو ضرور ہوتا تھا اس سے پہلے، میں نے تو کبھی اسلم علیہ صاحب مس نہیں کیا. اور اچھا پھر میری عادت ہو گئی، اب میں یہاں کام کرتا تھا مقتدرہ میں یا نیشنل بک فاؤنڈیشن یا اکادمی میں، جی ہاں، یہاں بھی اور وہاں ایران میں بھی، تو وقت سے پیشتر دفتر پہنچ جانا. اور میں میری اپنے عملے سے بھی ایک بہت سی توقعات ہوتی ہیں جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں پہلی توقع یہ تھی جو میں نے ان کو بتایا ہوا ہوتا تھا کہ جس وقت میں دفتر میں آ جاؤں تو دوسرے افسروں کو بھی دفتر موجود ہونا چاہیے. کہتے ہیں پاکستان میں اگر کوئی وقت کا پابند ہے یا اس کو پنکچویلٹی کا مرض لاحق ہے تو وہ بہت نقصان میں رہتا ہے. جی ہاں، میں بہت دفعہ ایسی 2-3 دفعہ اسی اسلام آباد میں ایسی جگہ گیا ہوں کہ جب میں شادی ہال میں پہنچا ہوں تو وہاں خالی ہوتا جی خالی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو ہے یہ یہیں ہے جگہ؟ اچھا وہ آج کل برابر وہ جی مارکیز بنی ہوئی، تو میں ممکن غلط جگہ آ گیا ہوں، تو انہوں نے کہا یہی جگہ بھی آئے نہیں ہے، آپ سب سے پہلے ہیں جا بیٹھ جاتے. اپنی شادی میں بھی اس کا مطلب ہے وقت پہ پہنچے ہوں گے؟ جی پہلے پہنچے بالکل، اسی گلی میں رہتے تھے تو وقت پہ ہی پہنچنا تھا. اچھا اسی گلی میں رہتے تھے؟ اس میں ہم کچھ ہمیں ذرا ایک کہانی بتائیے نا، یہ کیا محبت ہوئی تھی؟ وہ افتخار عارف جس کی نظمیں 12واں کھلاڑی اور محبت کی آخری نظم، یہ پڑھ کے ہم جوان ہوئے ہیں، ہم نے اپنی محبتوں میں آپ کی نظموں کا استعمال کیا. آپ میرے چھوٹے ہیں اور میں آپ کے سامنے بے تکلف بھی نہیں ہو سکتا، مگر ایک بات تو میں کہہ سکتا، میں نے زندگی میں وقت مجھے محبت کا ملا نہیں. اور جو وقت محبت کا ہوتا ہے نا، یونیورسٹی کا، کالج کا، جیسے یہ میں نہیں کہتا کہ زندگی میں آپ کے ایسے لوگ نہیں آئے یا ہیں جو جن کو آپ پسند نہیں کرتے کوئی، لیکن کوئی آدمی ایسا جو میرے تمام رشتوں پر، انسان ایک سے زیادہ رشتوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. آپ کی والدہ ہوتی ہیں، آپ کے والد ہوتے ہیں، آپ کی بہنیں ہوتی ہیں، اور عزیز و اقارب ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، تو یہ سب آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں. تو کوئی ایک شخص ایسا میں نے اپنی زندگی میں نہیں آنے دیا جو ان تمام رشتوں کو محیط ہو اور ان سب پر وہ گویا مسلط کہہ لیجئے، غلبہ کہہ لیجئے، کوئی یا ان پہ بھاری ہو جائے. جی ہاں. تو یعنی میں بعض اوقات دیکھتا ہوں، اور یہ ہوتا ہے، شروع بہت دیکھا جاتا تھا، اب تو شاید کم ہے، لیکن یہ ہوتا تھا. اور نہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں محبت کا انکار کرتا ہوں. اور میں نے لکھا بھی ہے، اور جب تک میں لکھ سکتا تھا میں نے محبت کی شاعری بھی کی. مگر زندگی جو ہے وہ ایک راستے پہ نہیں جاتی. سب لوگ ایک طرح سے زندگی نہیں گزارتے ہیں، سب کی زندگیاں مختلف ہوتی ہیں. جب ہم یونیورسٹی میں تھے اور کالج میں تھے، ہم پڑھنے لکھنے میں ذرا اچھے تھے، یعنی برے نہیں تھے، اور کھیلتے ویلتے تھے. اور مسلمانوں میں جو لڑکے یونیورسٹی وغیرہ چلے جاتے تھے تو ذرا خاندان کے، اور ہم غریب گھرانے سے تھے تو ہمارے ہاں پڑھنے لکھنے کا اس طرح کا چلن نہیں تھا، تو سب ہمیں محبت سے دیکھتے تھے اور شفقت سے دیکھتے تھے. تو محلے میں بڑی ہماری، ہم کوئی کسی دن اگر ہم میچ میں جا کر کوئی ایک آدھ گول کراتے تھے تو ہمارے محلے میں بڑی خوشی ہوتی تھی کہ ہمارا لڑکا جو بیت بازی میں جاتا تھا تو میں جیت کے آتا تھا. اور اس زمانے میں انعام میں یہ شیٹیں وغیرہ نہیں ملتی تھیں، کتابیں ملتی تھیں. واہ واہ، تو کیا اچھا. میرے گھر میں کوئی الماریاں تو اس طرح کی نہیں تھیں، دیوار میں جو ہوتی ہے نا بنی ہوئی الماریاں ہوتی ہیں، تاخچے سے. جی ہاں، بڑے تاخچے. آپ بالکل، آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا. چھوٹے ہوں تو تاخچے اور بڑا ہو تو ایسے. تو وہ
اس کو میں نے نام لکھ رکھا تھا لائبریری کے طور پر، اور انعام کی کتابیں وہاں. اب بیٹے کیا ہوا کہ اب میں تو پاکستان چلا آیا اور میں پاکستان سے برطانیہ چلا گیا. اب میرے بچے بڑے ہو گئے اور وہ آپ کی عمروں کے ہو گئے، تو وہ ہماری والدہ پاکستان آئیں تو ایک ٹین کی پیٹی لے کر آئیں، اور اس میں ہماری بیٹی کو، ہماری ایک بیٹی ہے، تو اس کو بلا کے کہا کہ بیٹے یہ پیٹی جو ہے یہ تمہارے ابو کی ہے، اس میں ان کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں. اب اس میں سے میری جو میں نے یونیورسٹی میں نوٹس بنائے تھے، جو میں نے کتابیں جیتی تھیں انعام میں، وہ رکھی ہوئی تھی بہت سی. اور بس ایسے ہے، اور میں اس کو انوی کہتا یاد کر جی اثاثہ صحیح معنی میں اس سے اندازہ ہوتا ہے. اور دوسرے توثیق یہ تھا کہ کتاب سے دوستی ہو گئی تھی بچپن میں، تو وہ کتابیں ایک آنا لائبریری سے لے آتا تھا اور میں ایک دن میں ایک ناول ختم کر لیتا تھا. اور جاسوسی دنیا بہت شوق سے پڑھتا تھا. اور ایک آنا لائبریری، ایک دن کی ایک آنے کی کتاب ایک ملتی تھی، ایک آنے کے کرائے پہ. جی ہاں، ایک دن کا ایک آنا ہوتا تھا. اور میں رات کو ہی ایک کوشش کرتا تھا کہ میں کسی صورت سے اس کو بھگتا دوں. اور یعنی جسے اب ہم ویکینڈ کہتے ہیں، چھٹی کا دن جو ہوتا ہے ایک ہی ہوتا تھا، اتوار کا دن چھٹی ہوتی تھی، تو اس دن میں دن بھر کتاب افتخار بھائی کبھی اپنے لکھے کو رد کیا؟ جی اپنے لکھے کو رد کیا کبھی؟ جی میں نے توثیق بیاس پر نہیں لکھا. یہ ایک بات آپ کے توسط سے میں کہوں کہ میں نے جب شاعری شروع کی تو جو کچھ میں لکھتا تھا وہ ذہن میں کہیں لکھتا تھا، حافظے میں کہیں محسوس ہوتا تھا. اب میں آ گیا ٹی وی میں ملازم ہو گیا، اب میرے پاس کچھ شعبے ہو گئے، جیسے کام میرے پاس اسکرپٹس ہیں، اسکرپٹس کا بھی میں انچارج تھا. تو خطاطی کا جو شعبہ تھا اس زمانے میں اسٹینسلز کٹتے تھے، ہاتھ سے کتابت ہوتی تھی اور اس کے اسٹینسلز کٹتے تھے. جیسے ڈرامہ ہے تو اب اگر فرض کیجئے کہ اس ڈرامے میں خدا کی بستی ہے مثلا، اب اس میں 20 کردار ہیں، تو ایک 50 اسٹینس کٹ کے 50 کاپیاں اس کی بن جاتی تھی. تو یہ بہت سے نامور پروڈیوسر جو ہیں وہ پہلے ایسے بھی گزرے ہیں جو شروع انہوں نے خطاطی سے کیا اور بعد میں بحیثیت پروڈیوسر بہت نام کیا وغیرہ وغیرہ. میں نام ان کے نہیں لینا چاہتا. تو انہوں نے میرے ساتھ کام کیا وہاں کراچی ٹی وی میں، تو انہوں نے میری بیاض مرتب کرنی شروع کی. جیسے میں نے کچھ لکھا اور ان کو سنایا اور انہوں نے اس کو محفوظ کر لیا. تو بہت کچھ تو ایسا بھی ہوگا جو کہ ترتیب میں نہ آ سکا. نہیں، کچھ ایسے ہوا کہ جب میں جانے لگا نا پاکستان سے باہر، تو میرے جو شعبہ تھا خطاطی کا، انہوں نے مجھ کو اسٹینسل کاٹ کے 25 کے قریب مسودے دیے بنا کر. میں نے کتاب چھپنے سے پیشتر اپنے 2-4 بزرگوں کو، جیسے سلیم احمد صاحب اور مشتاق یوسی صاحب اور اپنے مشفق خواجہ صاحب، شان اللہ حقی صاحب، ان کو میں نے دیے کہ اس کو دیکھ لیں کہ اس میں کوئی اور اس کو ایک نظر ڈال لیں. جی ہاں. تو انہوں نے اس میں اصلاح ان معنی میں کی کہ یہ نکال دیں اور یہ رکھ لیں، یہ کمزور ہے، یہ وہ. تو جتنا مشترک تھا بس وہ میرے دنیا میں چھپا. باقی جو مشترک تھا وہ میں لندن میں تھا، اللہ مجھے معاف کرے، تو جو ڈسٹ بن کے لیے وہ جو کالے بیگز آتے ہیں اس میں باقی رکھ کر، ٹریش کے بیگز ہوتے ہیں، ٹریش کے بیگ میں میں نے اس کو رخصت کیا. اس کا سبب کیا تھا کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو پہلے مجموعے میں رہ جاتا ہے نا کلام، وہ جلدی کتاب چھاپنے کے چکر میں دوسرے کتاب میں دوسرے مجموعے میں پیش. اچھا میں اسے بچنا چاہتا تھا. اور خیر کچھ اپنے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو جاتی ہے آدمی کو،
اور جوانی میں بہت طرح کی غلط فہمیاں ہوتی ہیں. جیسے ہر آدمی کو 3-4 غلط فہمیاں تو ضرور ہوتی ہیں. مثلا یہ کہ میں خوبصورت بہت ہوں, اور یہ کہ میں ذہین بہت ہوں, اور جیسا میں گاتا ہوں ویسا تو کوئی گا ہی نہیں سکتا. چنانچہ یہ غلط فہمی سب کو, تو ہمیں بھی اس طرح کی غلط فہمی. خیر, لیکن میں کوئی بہت ہی خوش نصیب آدمی ہوں. دیکھیے, میں نے توثیق بہت محنت کی, اور مجھ کو سلیم گیلانی صاحب نے, اور سب سے زیادہ اگر کسی شخص نے میری تربیت کی اور جسے کہیے کہ مجھ کو دوڑایا اور بھگایا, وہ اسلم اظہر صاحب سے. دیکھیے, سویرے وہ آ جاتے. اب میرا تو کام تھا اسکرپٹ کا, لیکن میں ان کو اردو کے اسکرپٹ سناتا بھی تھا, اس لیے کہ وہ اردو اس زمانے میں روانی سے پڑھ نہیں سکتے. دوسرے جو میرے باس تھے پروگرامز مینیجر زمان علی خان, وہ بنگالی تھے, وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے. اچھا, دوسرے یہ کہ اب میں یہاں بھی, یعنی عبید اللہ علیم کہہ رہے ہیں کہ یہ پروگرام جانا ہے, مذہبی پروگرام, وہ کہتے تھے بصیرت وغیرہ یا الف لام میم, تو وہ کہتے دیکھ لو پہلے, بعد میں تم کہو گے یہ نہیں جانا چاہیے, وہ نہیں جانا چاہیے. تو ابھی پروگرام اختر میاں, اختر وقارتی, یہ ہمارے تو ڈاکیومنٹریز کے مسودے, موسیقی کے مسودے. اچھا, یہاں جو دوسرے اسٹیشنز پر جو اسکرپٹس کے ڈپارٹمنٹ تھے, اس میں بھی بڑے نامور لوگ تھے. یعنی میں تو اس میں سب سے, آپ کراچی میں تھے؟ جی ہاں, مختار صدیقی صاحب تھے, شہزاد احمد صاحب تھے, یہاں یونس منصور صاحب تھے, ادھر شہید اللہ قیصر ڈھاکے میں. اس میں جو تھا, میری عمر چھوٹی تھی, میں کوئی 23-24 برس کا تھا, اور میں وہاں ہو گیا تھا. تو مجھے انہوں نے دوڑایا بہت. اور یہ ضروری کتنا ہوتا ہے ویسے جی ہاں اس عمر میں؟ آج کل کے نوجوان جب ان کو دوڑایا جائے تو وہ کہتے ہیں ارے بھائی کیا. اچھا, آپ نے تو اسلم اظہر صاحب کو دور سے دیکھا ہے. اسلم اظہر صاحب بہت سختگیر آدمی تھے. جی جی, اینڈ ویری ٹف ٹاسک ماسٹر. کوئی اچھا, نتیجہ کیا ہوا کہ جو ان کے پسندیدہ 4-5 آدمی تھے, جیسے ان کو کہا جاتا ہے کہ اسٹرانگ لائکس اینڈ ڈس لائکس, نثار مرزا مثلا, جمیلہ افریدی مثلا, خاکسار. تو ان کے جو پسندیدہ لوگ ہیں, ان سب پر آپ انگلی نہیں رکھ سکتے. اچھا, انہیں وہ پسند ہے. اچھا, میں ان کے ناپسندیدہ لوگوں کے نام نہیں بتا سکتا آپ کو. لیکن ان کے پسندیدہ ہونے میں بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے. ارے توبہ توبہ, آپ یقین کیجئے گا. اچھا, مجھے تو انہوں نے پڑھایا بھی. دیکھیے, میں تو ایک بالکل انگڑ آدمی تھا, بالکل نالائق, میں یونیورسٹی سے نکلا ہوا, اور کوئی میں نے کام نہیں کیا. ریڈیو پاکستان میں آپ ماشاءاللہ, آپ نے بھی خبریں وغیرہ پڑھی ہیں, اناؤنسمنٹس وغیرہ کیے ہیں, آپ بہتر جانتے ہیں. مائک پر آئے, آدھے گھنٹے پیشتر آ گئے, جا کے خبریں اگر اچھی آواز ہے یا تھوڑا بہت, وہ آپ پریزنٹیشن کر لیتے. مگر جب کام ان کے ساتھ کیا, کسوٹی واز انٹائرلی اے ڈفرینٹ بال گیم. وہ تو میں تھا نہیں. عبید اللہ بیگ اور قریش پور جو تھے وہ بنیادی لوگ تھے, میں تو پھسڈی ان کے ساتھ لگا ہوا تھا ایسے ہی. لیکن کیا وہ بھی ایک خاص روایت ہے پاکستان ٹیلی ویژن کی, جو ایک کہانی رقم کر دی آپ لوگوں نے کسوٹی کی صورت میں. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے رائزنگ پاکستان میں. جب ہم واپس آئیں گے تو افتخار عارف صاحب سے ہم کچھ کسوٹی کی کہانی ان سے سنیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کا بہت وقت زندگی کا, جیسے کہ ابھی گفتگو میں آیا ہوا کہ ایران میں, لندن میں بہت وقت گزرا, تو کچھ کراچی, تہران, لندن اور پھر اسلام آباد, ان چاروں شہروں کا کچھ موازنہ کروائیں گے افتخار صاحب سے. رہیے ہمارے ساتھ. پرائڈ آف پرفارمنس, ستارہ امتیاز, ہلال امتیاز اور نشان امتیاز محترم افتخار عارف صاحب
آج ہمارے ساتھ رائزنگ پاکستان کی اس خصوصی نشست میں موجود ہیں۔ افتخار بھائی، جیسا کہ وقفے سے پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ کراچی میں بہت وقت آپ کا گزرا، پھر ایران میں، اور لندن تو آپ کی محبتوں میں سے ایک محبت ہے، جو کیونکہ آپ ہماری دوستی بھی ہے تو میں جانتا ہوں کہ لندن کو آپ بہت یاد کرتے ہیں، اور پھر اب زندگی کا بیشتر حصہ آپ نے اسلام آباد میں۔ کیسے ان چاروں شہروں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ چاروں شہر اپنی اپنی طرح کے شہر ہیں۔ کراچی میرے لیے اور طرح سے عزیز ہے۔ میں نے وہاں بہت مشکل دن گزارے ہیں اور بہت مہربان دن گزارے ہیں، اس لیے کہ میری زندگی کا وہاں جیسے مجھے سلیم احمد وہاں ہمیں ملے، سلیم گیلانی ہمیں وہاں میسر آئے، یاور مہدی ہمیں وہاں میسر آئے، جی ہمیں قاسم پیر زادہ اور جان ایلیا اور نصیر ترابی اور عبید اللہ علیم۔ اور ایک اور بات میں آپ سے کہوں کہ کامیابی اللہ نے عطا فرمائی، مگر اچھے کامیاب آدمی کے لیے ایک بات شاید یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا جو امیڈیٹ نمبر 2 ہے وہ اچھا ہو اور اس کا باس اچھا ہو۔ ارے واہ! اگر دونوں میں سے کوئی بھی خراب ہے تو شاید اس کا راستہ کھوٹا ہو سکتا ہے۔ کیا اچھی بات! اور میرے جو کے ساتھ کام کر رہے ہیں، جو آپ کے سراؤنڈنگز ہیں، ان کا بھی اچھا ہونا آپ کے ساتھ۔ جی ہاں، اب میرے ساتھ 2 نوجوان کام کرتے تھے، مدبر رضوی تھے جو میرے بعد میں اسکرپٹ ایڈیٹر ہوئے، اور ممتاز مرزائے صاحب تھے، وہ میرے ساتھ کام کرتے تھے جو سندھی کے پروگراموں کے اسکرپٹ ایڈیٹر تھے۔ دونوں بہت لائق لوگ تھے، دونوں کا انتقال ہو گیا، مگر انہوں نے مجھ کو بے نیاز کر رکھا تھا جو روزمرہ کے کام تھے، انتظامی امور۔ جی ہاں، وہ خود سب پڑھے لکھے، اس قدر دونوں آدمی پڑھے لکھے آدمی۔ وہاں جب میں گیا، اردو مرکز جب قائم ہوا تو الطاف گوہر صاحب اس کے گویا میرے باس تھے براہ راست، اور الطاف گوہر صاحب اس ملک کی سول سروس میں چاہے آپ ان پہ گفتگو کرتے ہیں بعض اوقات، لیکن ان کی کمپٹنسی پر، ان کی بریلینس پر کوئی دو رائے نہیں، تو وہ میں نے ان کو بہت ہی اچھا افسر پایا، اور وہ میرے اور ہمایوں گوہر یہ دونوں وہاں۔ اچھا، آغا حسن عابدی میرے گویا صالح نقوی صاحب، اور آغا حسن عابدی یہ میرے پریزیڈنٹ تھے، اور عابدی صاحب ہی پھر آپ کو لندن کا راستہ بھی انہوں نے دکھایا آپ کو؟ جی وہی لے گئے تھے، اور انہوں نے مجھ کو جیسے کہتے ہیں نا ہیروں کی طرح مجھ کو سنبھالا رکھا۔ انہوں نے مجھ کو بے نیاز کر دیا دنیا زمانے، یعنی بچوں کی تعلیم وغیرہ کے سب قصے، وہ سب اس سے بے نیاز، اس قدر انہوں نے آسودگی بخشی کہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے مجھ کو کولمبیا یونیورسٹی بھیج دیا کہ آپ جائیے میڈیا مینجمنٹ میں کوئی کورس کر کے آئیے، وہاں سے میں آیا۔ پھر لندن کے مرکز میں نے اردو مرکز قائم کیا، جو دنیا کا سب سے بڑا اردو کا مرکز تھا، مین لینڈ کے علاوہ کوئی اور شاید نہ پہلے ہوا اور نہ ابھی تک اس کے بعد قائم ہو سکا۔ اچھا، پھر میں وہاں سے لندن کے بارے میں ہمیں کچھ بتلائیے۔ جی ہاں، کہ لندن، جی جب میں وہاں گیا تو آپ کیوں اب تک لندن کے محبت میں؟ جی ہاں، لندن جو ہے وہ سچی بات میں آپ سے بتاؤں کہ کوئی آدمی کہے کہ اس کو نہیں اچھا لگتا، مجھے تو اچھا لگتا ہے۔ دیکھیے، اگر ایک آدمی پرسکون زندگی گزارے اور اس کو ضرورت نہ ہو، یعنی جو خواب آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی میں یہ والا لباس میں پہننا چاہتا ہوں، وہ آپ نہ پہنیں لیکن آپ کی دسترس میں ہو۔ مثلا مجھ کو سواری تھی، مجھ کو بینک کی طرف سے آغا حسن عابدی صاحب نے وقت سے پہلے ایک بڑی سواری مہیا کر دی۔ مثلا گھر ہوتا ہے، وقت سے پہلے انہوں نے مجھ کو ایک گھر ایک ایسے علاقے میں مہیا کر دیا جہاں بہت آسودہ حال لوگ رہتے تھے۔ میری ماہانہ، یعنی یہ زندگی کی جو آسودگی تھی۔ پھر اب جناب اردو مرکز قائم ہوا تو کون ایسا آدمی نہیں تھا، فیض احمد فیض نے اس کا افتتاح کیا۔ جی، فیض احمد فیض اور احمد ندیم قاسمی اور وزیر آغا اور مشتاق احمد یوسفی اور مختار مسعود اور منظور الہی اور ادا جعفری اور قرۃ العین حیدر اور گوپی چند نارنگ اور شمس الرحمان فاروقی اور جمیل جالبی اور آل احمد سرور اور عین مری شمل اور رالف رسل اور اینا سورووا اور لدمیلا وسیلیوا اور ریما کزکاوا اور رسول حمزہ توف
اور چنگیز اعتماد کون ایسا آدمی جو ساؤتھ ایشین اسٹڈیز سے جس کا تعلق ہو اور وہ وہاں نہ آیا ہو. اور وہ میں اس کا گویا میزبان تھا. وہ ادارہ تو ظاہر ہے اس کے سربراہ تو یعنی آغا حسن عابدی تھے, الطاف گوہر تھے, سارے نقوی تھے, مشتاق یوسفی تھے, ابن حسن برنی تھے وغیرہ وغیرہ, جو بورڈ آف ٹرسٹی تھا. میں اس کا دیکھنے والا تھا. تو میں نے اس کو بہت اچھا کہ وہاں سے بہت میں نے کتابیں چھاپی. مثلا میں نے میرا جی کا کلیات وہاں سے چھاپا تھا, میں نے حبیب جانب کا کلیات وہاں سے پہلی دفعہ یہاں تو چھپ نہیں سکتا تھا, وہاں سے میں تو خیر کتابیں وغیرہ چھاپی, سیمینارز کیے, ایک لائبریری وہاں قائم کی. تو اردو مرکز کو میں نے ایک بہت ہی اچھا ادارہ. کام کے اعتبار سے افتخار صاحب آپ کافی جنونی واقع ہوئے ہیں, مطلب ورکہولک انگریزی میں, اردو میں نہ جانے کیا کہیں گے, کہ ورکہولک کے کام کے جنون کی لگن ہے اور تھکتے نہیں آپ. دیکھیے ایک اور بات یہ کہ یہ عادت اسلم صاحب سے سیکھی تھی, اور سلیم گیلانی صاحب ہمارے یہاں ریڈیو پاکستان میں تھے, وہ میرے بیرونی نشریات کے شعبے کے سربراہ تھے, بعد میں وہ ڈائریکٹر جنرل بھی ہوئے. مگر میں نے ان کو بھی کام کرتے دیکھا, صبح شام کام کرتے تھے. صبح شام آغا حسن عابدی صاحب صبح شام کام کرتے تھے. ابھی یہاں ہیں, ابھی کراچی میں ہیں, ابھی وہ لندن میں ہیں, ابھی معلوم ہے کہ آغا صاحب نیو یارک چلے گئے, ابھی معلوم ہے کہ وہ دبئی گئے ہوئے ہیں اور رات کو واپس آ جائیں گے وغیرہ. تو پورے وقت کام میں لگے رہتے تھے. اچھا اب ظاہر ہے کہ ہمیں کام کی لگن تھی. اور ایک بات ہے کہ آدمی, آپ اس کو انگریزی کا ایک لفظ استعمال کریں کہ ایکسل کرنا چاہتا ہے نا. اور ایک آپ کیونکہ جوان آدمی ہیں, یہ تو بہت ہی نوجوان ہیں, مگر میں ایک بات یہ کہوں کہ مجھ کو حسن عابدی صاحب نے ایک ایڈمنسٹریشن کا ایک اصول بتلایا تھا. اس کو ایک پیپر انہوں نے مجھے پڑھنے کو دیا جو سارے نقوی نے لکھا تھا, اس کا نام تھا ایروگنس آف اچیومنٹ. اچھا اب وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک طرح سے آپ بہت کامیاب ہو جاتے ہیں ایک منصب پر, لیکن ضروری نہیں ہے کہ دوسرے منصب پر بھی آپ کامیاب ہو جائیں, اس لیے کہ دوسرے منصب کے تقاضے اور ہوتے ہیں. یہ میں نے سیکھا. چنانچہ میں فرض کیجئے میں ایران گیا, ابھی آپ نے تہران کا ذکر کیا, تو جب مجھے ای سی او کا پریزیڈنٹ مقرر کیا گیا, ای سی او آئی سی کا, تو میں پہلا پاکستانی تھا. مجھ سے پہلے 10 ملکوں کے اس ادارے میں 7 ایرانی منتخب ہوئے تھے یعنی ضروری نہیں تھا کہ پاکستانی ہوگا یا تاجکستانی ہوگا یا افغان, وہ انتخاب اس کا ہوتا تھا. 10 سربراہان مملکت اس کا انتخاب کرتے تھے. اب یہاں سے میں نام نہیں لینا چاہتا, 3 نام گئے تھے, اس میں وہاں منتخب ہوا. آصف زرداری صاحب نے پروپوز کیا تھا. جب خیر اب میں وہاں چلا گیا. وہاں جانے سے پیشتر میں نے بہت یعنی طالب علموں کی طرح بیٹھ کر, مجھے تھوڑی بہت فارسی آتی تھی, کچھ میں نے فارسی ادب کا, کچھ ایرانی تاریخ کا, تہذیب کا مطالعہ کیا, اور میں وہاں گیا. اچھا اردو مرکز میں نے جوائن کیا, تو میں بنیادی طور پہ دیکھیے آپ ریڈیو ٹی وی سے گیا تھا نا, اردو مجھے آتی تھی, شاعری میں کرتا تھا, لیکن میں نے یہاں جب میں واپس آیا تو میں نے ادب کے دوسرے شعبوں کو پڑھنا شروع کیا, طالب علم کی طرح پڑھنا شروع کیا. مجھے نمل میں مقرر کیا گیا پروفیسر, تو میں نے بچوں کو پڑھانے کے لیے, اپنے آپ کو آمادہ کرنے کے لیے میں نے اثر نو نصابی ضرورتوں کے تحت پڑھنا شروع کیا. تو جو آپ کی تیاری ہے اس میں محنت کا کوئی بدل نہیں ہے. دیکھیے اور ہر عمر میں ہر ایج کے اندر وہ بدلتے جاتے ہیں, تقاضے بدلتے جاتے. دیکھیے آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کل کسی ادارے کے, میڈیا کے کسی ادارے کے ایم ڈی بنا دیے جائیں, سربراہ بنا دیے جائیں انشاءاللہ, تو آپ کو دوسرے آپ کے تقاضے ہو جائیں گے. اس وقت آپ کو اور چیزیں بھی آنی چاہیے, آپ کو انتظامی امور کی مہارت, ہیومن ریلیشن شپس اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ, فائنینشیل مینجمنٹ, یہ سب آپ کو آنا چاہیے. وہ شاعری وائری سب, ہاں وہ سب کنارے اپنی جگہ. تو ہمارے بہت سے ادیب شاعر ہیں جو منصبوں پہ فائز رہے ہیں,
اور شاید وہ بہت زیادہ کامیاب ہوئے بھی ہیں اور بعض نہیں بھی ہو سکے. تو محنت کا کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے. یہ بات افتخار صاحب گفتگو کے اختتامی لمحات ہیں اور وہ ہم نے ایران کا ذکر کیا, لندن کا, کراچی کا. اب بتائیے اسلام آباد کیا ہے؟ دیکھیے اسلام آباد ایسا ہے کہ میں نے زندگی کے سب سے زیادہ دن یہاں گزارے. میں 35 برس سے 32 برس سے میں یہاں ہوں. میں جب آیا تھا تو میں اپنے گویا 40ویں دہائی میں تھا اور اب میں 80 برس کا ہونے لگا ہوں. ماشاءاللہ. میں نے یہاں زندگی گزاری اور یہاں مجھے بہت مشفق, بہت مہربان لوگ ملے. اور دیکھیے میں ابھی تک یہاں ہوں اور یہیں سے ہاں یہ ضرور ہے کہ تدفین میری کراچی میں ہونی ہے, اس لیے کہ میرا تعلق تو سندھ سے ہے, تو میں وہاں جا کے آسودہ ہونا چاہتا ہوں. یہ میری خواہش ہے. لیکن میں نے زندگی دیکھیے بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی پہلی حکومت میں خواجہ شاہد حسین صاحب مجھ کو لے کر لندن سے یہاں آئے. میں اکادمی ادبیات پاکستان سے وابستہ ہو گیا. وہاں سے پھر جب بی بی کی دوسری حکومت آئی تو انہوں نے مجھ کو مقتدرہ کا سربراہ مقرر کر دیا, اور مقتدرہ کے بعد میں اکادمی ادبیات پاکستان کا سربراہ مقرر ہوا. نیشنل بک فاؤنڈیشن جی وہ بھی میرے انتظامی سربراہ میں اس کا رہا. پھر میں مقتدرہ دوبارہ آ گیا. میں 3 دفعہ مقتدرہ کو میں نے خیر اس سے وابستہ رہا. اس کے بعد جب میں ریٹائر ہو گیا اور میں چلا گیا, مجھے پروفیسر بنا کے یہاں نمل میں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز میں بھیج دیا گیا. تو میں اردو ہندی کے شعبے سے میری ذمہ داری تھی. اور ایران ایک دن فون آیا سلمان فاروقی صاحب کا کہ دورانی صاحب ان کے ساتھ کام کرتے, آصف دورانی, کہ آپ کو زرداری صاحب نے طے کیا کہ آپ ادھر جائیں. پہلے تو مجھے کہا کہ آپ فلاں یونیورسٹی میں چلے جائیں کراچی. تو میں نے ایک بہت ہی فضول سی بات ان سے کہی. میں نے کہا سر میں کراچی نہیں جاؤں گا. ان کا کہ کیوں, آپ تو کراچی سے ہیں. تو میں نے کہا کراچی میں بوجود نہیں جانا, میں وہاں جا کر بننا چاہتا ہوں, میں مارا نہیں جانا چاہتا. اس زمانے میں حالات وہاں کراچی کے. خیر پھر رات کو گئے, فون ان کا اچھا ایران جاؤ. تو اب میں ایران چلا گیا. آپ ایک دفعہ مجھے وہ ملے کسی کھانے پر, احمد نجات صاحب. تو مجھے کہنے لگے, وہ فارسی میں مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے آپ کو وہ غالباً اس میٹنگ کے وہ صدارت کر رہے تھے جس میں سلیکشن ہوا تھا. جی ہاں. تو بہت وہ مجھ کو پہچانتے تھے شاید. اور تو کیا کہا انہوں نے؟ عجیب, میں اچھا نہیں لگتا مجھے اپنے بارے میں بات کرنا. مگر دیکھیے میں آپ سے کہوں کہ بہت رہبر معظم جو ہیں علی خامنئی صاحب, وہ بہت کم لوگوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. سربراہان مملکت بھی ظاہر ہے وہ ریاست کے صدر تو دوسرے ہیں, جیسے اب آج کل ابراہیم رئیسی صاحب ہیں, یا روحانی صاحب تھے, یا احمد نجات صاحب تھے. مگر مجھے یہ موقع میسر رہا کہ میں نے رہبر معظم کے ساتھ, میرے دوست ہیں فرہنگستان زبان و ادب ایران کے سربراہ ڈاکٹر حداد عادل, جو اقبال شناس ہیں اور رومی پر دنیا میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں. حسین نصر کے شاگرد ہیں, بہت ہی لائق آدمی. تو ان کے ساتھ آپ کی ملاقات؟ جی ہاں. اور وہ مجھ کو صورت سے بھی پہچانتے تھے. میں نے ان کے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے اور ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا, اور ان کے ساتھ میں نے انہیں اپنی فارسی کے جو ترجمے ہیں وہ پیش کیے. تو انہوں نے ایک بہت ہی دلچسپ مکالمہ ہے میرا ان کا جو نقل ہوا ہے ان کے ہاں کے پریس میں بھی, مجھ سے پوچھنے لگے کہ فارسی میں شعر کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میری فارسی ایسی نہیں ہے کہ میں اس میں شعر کہہ سکوں, میں فارسی کا متن پڑھ لیتا ہوں. تو کہنے لگے کہ اور بھی لوگ کھڑے تھے بڑے بڑے, میں نام ان کے نہیں لینا چاہتا, کہ جس زمانے میں اقبال شعر کہہ رہے تھے ان کی جو فارسی
کی شاعری کی استعداد تھی، ساری فارسی بولنے والی دنیا میں ان سے بہتر شعر کسی نے نہیں کہا، لیکن ان کی فارسی شاید بولنے پر اتنی شاید قدرت ان کو نہیں تھی، اور وہ کبھی ایران تشریف نہیں لے گئے. بالکل بالکل. تو اچھا، اب یہ پھر ایران میں نے بہت کام کیا. آپ تشریف لے جائیے ایران اور ان کے علمی ادبی حلقوں سے پوچھیے. تو افتخار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کے پاس تو اتنی یادیں، اتنی باتیں، 8 دہائیوں کا سفر ہے، اور آپ سے واقعی میں جب بھی آپ آتے ہیں وقت گزرنے کا ایکچولی پتہ نہیں چلتا، لیکن ہم سب وقت کی قید میں بہت عنایت. بہت شکریہ آپ کا. آپ سب کا شکریہ. آپ نے رائزنگ پاکستان کی محترم افتخار عارف صاحب کے ساتھ یہ خصوصی نشست تجربے میں لائے. کیسی لگی ہمیں ضرور بتلائیے گا. خوش رہیے. خدا حافظ. اللہ حافظ.